بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ زمانہ محبوب کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ سورۃ العصر کے ترجمے سے واضح ہے کہ 4 قسم کے لوگ فلاح پائیں گے، جن کے پاس ایمان ہے، جو نیک کام کرتے ہیں اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو حق کی تاکید کرتے ہیں اور حق کی تاکید کے بعد وہ صبر کرتے ہیں۔ تفسیر کو مکمل سنیے گا۔ والعصر، زمانہ کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، یا نماز عصر کی قسم کہ وہ سب نمازوں کا وسط ہے، یا وقت عصر کی قسم جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے، یا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جو سارے زمانوں کا محصل اور مقصود ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئی، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی میں گزری۔ 3 باتیں یاد رکھیں سورۃ العصر سے جو معلوم ہوئی ہیں کہ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سرمایے سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانداری میں خرچ کرے۔ اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے، اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اس سے کوئی نفع نہ ہوگا، بلکہ وہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی ہے کہ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور تیسری بات، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اور طاہر قادری صاحب نے اور مختلف جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے جو بھی تفسیر کی ہے اور جو مسائل سورۃ العصر کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان خسارے میں ہے؟ وہ انسان خسارے میں ہے، سب سے پہلی کیٹیگری جو آتی ہے وہ جو نن مسلم ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہی نہیں ہے، وہ تو سرے سے ہی مطلب کہ گھاٹے میں، وہ سرے سے ہی وہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے۔ لیکن دوسری جو کیٹیگری ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن وہ برائی کی طرف جاتے ہیں، نیک کام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، تو وہ لوگ بھی جو ہیں وہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اعمال صالحہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی خسارے میں ہیں۔ ابھی ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں، سورۃ العصر میں فرمایا گیا کہ کون سے لوگ خسارے میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان، بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اشارہ کر دیا کہ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے ایمان والے، جن کے پاس ایمان ہے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد نیک اعمال، اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہیں تو آپ خسارے سے بچ گئے، اب نقصان سے بچ گئے۔ اس کے بعد تبلیغی کام، حق کی تاکید کرنا، اگر آپ کے پاس نیک اعمال بھی ہیں اور آپ حق کی تاکید بھی کرتے ہیں تو آپ تیسرے درجے میں پہنچ گئے۔ یہ 4 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو 4 درجات ہیں
اگر آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ دوسرے کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ بھائی آپ بھی نماز پڑھو، تو آپ کا درجہ ایک بلند ہو گیا ہے۔ ایک تو آپ کی اپنی نماز کا فائدہ ہو گیا ہے، آپ کو ثواب مل گیا، اور دوسرا نمبر جس بھائی کو آپ نے کہا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھو، اس کی نماز کا جو ثواب ہے وہ آپ کے کھاتے میں لکھا گیا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز سوچنے والی ہے کہ ہمیں 4 چیزیں یہ اپنانی ہوں گی۔ اور چوتھی جو چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے جو، وہ ہے صبر۔ دیکھیں، آپ کسی کو نماز کا کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ آپ کو کہے کہ تم اپنی پڑھو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ اکثر ہوتا ہے۔ اور دوسرا نمبر، بہت ساری اذیتیں ہوتی ہیں، بہت ساری تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو، بہت سارے لوگ آپ کو پتہ نہیں کس کس نام سے پکاریں گے، لیکن آپ نے تبلیغ کا کام ختم نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اور تبلیغ کا کام آپ آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ آپ کو اتنی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ ویڈیو بنائیں، اچھی ویڈیو بنائیں۔ آپ دیکھیں، آپ گیم کھیلتے ہیں یا آپ گانے سنتے ہیں یا مووی دیکھتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ اچھی ویڈیو بنائیں۔ ایک تو آپ کا اپنا فائدہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا نمبر پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور لوگوں کو اس کی رہنمائی ملے گی۔ ابھی میری جو ویڈیو ہیں وہ مکمل طور پر 100 سے اوپر بندہ دیکھ رہا ہے۔ اگر دیکھ رہا ہے تو یقین کرے کہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے، میری روح کو بھی تسکین مل رہی ہے کہ چلو میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کو کوئی تاکید کرتے ہیں تو اس پر خود سب سے پہلے عمل کریں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد کسی دوسرے بھائی کو کہنا چاہیے کہ ہاں جی بھائی آپ بھی نماز پڑھو۔ سورۃ العصر کی جو تفسیر ہے اس میں واضح طور پر ہے، یہ جامع ہے، یہ جامع قرآن ہے، اس وجہ سے کہ اس کی جو 3 آیات ہیں یہ اس میں مکمل طور پر ایمان کی کیٹیگری بتائی گئی ہے، 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ یہ چیزیں کرو گے تو آپ کامیاب ہو۔ ایمان، اعمال صالحہ، اور اس کے بعد تبلیغی کام، حق کی تاکید، اور صبر۔ صبر کا جو پہلو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ یہ 4 چیزیں آپ نے پکڑ لی تو آپ انشاءاللہ عز و جل کامیاب ترین انسان ہیں۔ آپ کو کوئی ہرانے والا نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں آپ نے پکڑ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو نماز کی سنتوں میں ضرور سورۃ العصر کی تلاوت کیا کریں، یہ اس کی بڑی برکت ہے۔ اور سورۃ العصر جو ہے وہ ہر کامیابی کا حل ہے۔ آپ دنیا میں یا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سورۃ العصر کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو سن لیں اور اس کی تلاوت کریں، اور اس کی خوب تلاوت کریں، اچھے سے تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں 3 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کروں گا، یہ بھی سن لیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر